آیت الکرسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم عظیم کہا ہے اس آیت کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیت الکرسی. آسمانوں میں اور زمین میں جو پیدا کیا ہے ان سب سے اعظم جو ہے وہ آیت الکرسی. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو تم. آپ جس وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں پڑھتے سار ہی ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے آپ پر. وہ ہے ہی آیت الکرسی کے پڑھنے کے ساتھ. آپ نے آیت الکرسی پڑھی وہ مقرر ہو گیا. کام کیا ہے؟ برائیاں مٹاتا چل نیکیاں لکھتا چل. اس کی برائیوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا. سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو امیڈیٹلی وہی ہوا کہ وہ فرشتہ مقرر ہو گیا. اب یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھ رہے ہو یا آپ نے ایک دفعہ پڑھا. اب وہ فرشتہ 24 گھنٹے تک رہے گا. اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا نا تو جس ٹائم آپ نے پڑھا وہ اس ٹائم تک وہیں کھڑا رہے گا. اگر آپ نے دوبارہ نہیں پڑھی وہ اس ٹائم کے بعد نکل جائے گا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جس نے آیت الکرسی پڑھی دوبورا کل صلاتن مکتوبتن، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے بس موت نے روکا ہوا ہے. یہ مفہوم بیان کر دیا میں نے آپ کو کہ اب جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں گیا. مسلمانوں کتنی بڑھیا چیز مل گئی. اب جتنے سن رہے ہو آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے تو آج سے یاد کر لو، ہر فرض مکتوبہ نماز کے بعد جو پڑھے گا ادھر مرا ادھر جنت میں گیا. یہ نسائی شریف میں بھی ہے. وَصَحَّحَهُ ابن حبان، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بائحقی شریف کے اندر بھی ہے. یہ یاد رکھیے آیت الکرسی جو ہے اس کو میرے نبی نے سیدہ کہا ہے. یہ سیدہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ سنیے، ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا سونا ہوگا یا چلیں صبح سوئیں گے. اب سونے والوں کے لیے آیت الکرسی، جو ہی آپ بستر کے اوپر لیٹ جائیں، بستر پر لیٹتے ہی آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی جب آپ نے بستر پہ لیٹتے ہوئے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ فوراً تمہارے 2 باڈی گارڈ بھیج دے گا فرشتے. وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. تو پھر فری میں تمہیں 2 باڈی گارڈ مل رہے جو رات کو تمہاری حفاظت کریں گے. اگر سانپ آتا، بچھو آتا، کوئی چیز آتی تمہیں لڑنے کے لیے بیڈ پر، یا کوئی آتا تو اسی وقت یہ 2 تمہیں اٹھا دیں گے. جی تو اس لیے آج سے یہ آیت الکرسی اب بیڈ پر جب آپ لیٹ گئے ہو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور یہ جن بیویوں کو ڈر لگتا ہے یا بچوں کو ڈر لگتا ہے وہ ساری بیویاں سن لیں، آیت الکرسی فوراً منگواؤ جہاں سے بھی ہے. منگوا کے جہاں آپ کا سر ہے اس سر کے اوپر آیت الکرسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو. یہ تو ایسے ہی ہے، جو ہی یہ شیطان آتے ہیں نا یہ ان کو تیر لگتے ہیں اس کے، وہ تو اس کو دیکھتے ساری ان کی جان چلی جاتی ہے. اس لیے تمہارے بیڈ کے بالکل اوپر آیت الکرسی ہونی چاہیے. تو تم سو، لیکن ٹانگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آیت الکرسی تمہارے سر کی طرف خوبصورت لکھو اور منگواؤ. اب آپ سنو، آیت الکرسی کی عادت کون بنائے گا؟ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑے اعلیٰ بندوں کے لیے، صاحب ذوق جیسے لوگ ہوتے ہیں نا. حضور فرماتے ہیں آیت الکرسی یا تو نبی پڑھتا ہے مسلسل، یا صدیق پڑھتا ہے مسلسل، یا شہید پڑھتا ہے مسلسل. نارمل بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھے. لو جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں آپ سنو کتنا مرتبہ تمہارا. اگر تم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو یا کسی ٹائم بھی دن میں تمہارا طریقہ ہے تو تمہارا درجہ، آپ سن لو تم کس گروپ کے بندے ہو. نبیوں کے امتیوں میں صدیق، شہید، اس گروپ میں تمہاری شمولیت ہو گئی سورۃ البقرہ جو ہے یہ پڑھنے سے، آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھنے سے. تو تاریخ ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آیت الکرسی عرش کے نیچے سے عطا فرمائی گئی. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں کتنے امیر ہو یار، بل گیٹ تمہارے برابر کیا ہے؟ نہیں نتھنگ. تمہارے پاس سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی جس بندے کے وظیفے میں آ گئی ہے، میرے نبی کو سورۃ الفاتحہ دیتے ہوئے کہہ دیا گیا تھا اب دولت مندوں کی دولت میں تیری نظر نہ جائے. یہ اسی تو آیت الکرسی دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ تیری آنکھوں کو خیرہ نہ کرے ان کی دولت. پتہ چلا یہ بہت بڑھیا زبردست چیز ہے. مسلمانوں قرآن مجید کبھی پڑھا ہو دھیان سے تو نا، ہمیں تو میننگ بھی نہیں آتے. کچھ وظائف میں آپ کو اور بتاتا جاؤں، پھر پتہ نہیں گفتگو کا موقع ملے نہ ملے.
تو آیت الکرسی جو ہے جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت پڑھنا ضروری ہے. بچوں کو بھی سکھا دیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے رات کو پڑھ لی تو اکثر چوری ہوتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے یا ہمسائے کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ساگ والا جل جاتا ہے. تو آیت الکرسی جب آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی آفت رات کو آتی ہے تو آپ کا گھر ایون کہ آپ کا ہمسایہ بھی محفوظ رہے گا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ بچوں کو میں سکھاتا رہتا ہوں. یہ ہمارے شکیل بھائی ادھر رہتے تھے اس وقت پرانے گھر میں, ان کے ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی, فل جل گیا آگ جناب. اب دوسرے دن ان کا بیٹا مجھے آگے بتا رہا ہے اور ان کو کہتا ابا جی ہم پتہ کیوں بچے, اس لیے بچے کہ آپ نے سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی تھی. یہ وہ چھوٹا بچہ گیا, اب تو بڑا ہو گیا. وہ دیکھا یہ بچے نے آ کے بتایا, نمی صاحب یہ چلتا ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی تو آفات سے بچ جاتا ہے. ایک بار ابی ابن کعب نے جن کو پکڑ لیا. یہ جن اکثر آتے رہتے ہیں, ڈرنے ورنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. اگر تم باوضو ہو نماز پڑھتے ہو پھر تمہیں کچھ نہیں کہتے. یہ تو تمہارے پاؤں کی دھمک سے ڈرتے ہیں. یہ پتہ نہیں تم لوگ کب سے جن پکڑنے لگ گئے, اور وہ بھی شیطان پکڑتے کو مسلمان پکڑو تو بھی. انہوں نے ایک دن جن پکڑ لیا. وہ شیطان تھا, مسلمان نہیں تھا. پکڑ کے لگے یہ تو بتاؤ کہ تم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تم آئے دن تنگ کرتے رہتے ہو, پریشان کرتے ہو, تم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لو خود بندہ ہی اپنی بات بتا گیا ہے, اور جب وہ بتا جائے تو پھر اب نہ بچو تو یہ تمہارا قصور ہے. کہنے لگا صبح و شام آیت الکرسی پڑھو تو تم ہم سے بچ سکتے ہو. مسلمانوں اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ دشمن پارٹی کا آدمی بتا رہا ہے تمہیں کہ بھائی ہم سے بچنا ہے تو یہ اختیار کرو, صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. وہ صبح کے ٹائم حضور کے پاس گئے, جن پکڑ لیا تھا شیطان, میں نے اس کو پکڑ کے تم سے کیسے بچا جائے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی صبح و شام پڑھو تو تم ہم سے بچ جاؤ گے. آپ جملہ ذرا سننا. حضور نے فرمایا تھا تو جھوٹا, بات سچی کر گیا. وہ سنیے, تھا تو جھوٹا, بات سچی کر گیا. تو سنیے, خدا قسم رب تعالیٰ نے ساری تمہیں دعائیں دے دی ہیں. آج یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں حدیث پڑھی ہے. یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں بننے والی تھی. زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے, اس لیے امریکہ میں خاوند کو بلا لیتے ہیں. وہ بیوی کے پاس خاوند کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو, کیوں؟ وہ زندگی اور موت ہے. تو صرف ایک ہی کی محبت اور ایک ہی چاہت جو ہے وہ اس کی تکلیف کو کم کر سکتی ہے. اس لیے وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خاوند کو اندر بلاؤ. اب وہ اتنی تکلیف تھی بی بی فاطمہ زہرا حضور پاک کی بیٹی جو ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور زینب بنت حجش سے یہ کہا, جاؤ جا کے آیت الکرسی پڑھ کر میری بیٹی کو دم کرو اور سورہ فلق اور سورہ ناس. یار مسلمانوں تمہیں کیا چاہیے؟ جب سے تم نے دوسروں کے درد دیکھے تم ذلیل ہو گئے. اپنی بیٹی کے لیے باپ کو وہ چیز نہیں دے گا جو نارمل ہوگی. محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی کو درد ہے, ماں بننے والی ہے, اسے آیت الکرسی, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بار بار پڑھو, یہ درد میں مفید ہے. تو اب آپ یاد کر لو نا اسے, آیت الکرسی ایسے نہ جائے. حضور کے پاس ایک صحابہ ہے, یہ تفسیر درِ منصور میں, کہنے لگے یا رسول اللہ آج کل روٹی کم ہے, رزق کم ہو گیا. تو فرمانے لگے آیت الکرسی کی طرح. مطلب آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ یہ چلا جس کے گھر میں رزق کم ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے. کھانا جب ٹیبل پہ لگے تو ایک دفعہ بچے سے بولے, بچے ذرا بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھو. وہ پڑھے گا, تمہارے رزق میں میرے نبی نے کہا ہے اضافہ ہو جائے گا. اللہ اکبر جل شان. اب تم لوگ جب گھر جیسے جاتے ہو, زیادہ تر وہ لوگ جو باہر کے ملک ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, بیچارے انڈیا کے لوگ ہیں, دبئی میں ہیں, عمان میں ہیں, ان علاقوں میں ہیں, تو وہ جاتے ہیں تالا لگا جاتے پیچھے. کئی لوگ تو گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ رکھ جاتے. اب تالا لگا کے کیوں جاتے؟ واپس آتے تو چوری ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج حضور نے یہ فرمایا کہ تم جب سفر پہ جانے لگو تو دروازے کو جب تم لاک کرو تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونک مار دو, پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دو, اس کے بعد چلے جاؤ. اب کیا ہوگا کہ فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے. تو اس لیے میری بہنوں, بوڑھی جو ہیں وہ مائیں کے برابر ہیں, وہ سن رہی, جب گھر سے تالا لگا رہی ہوں تالا لگاتے لگاتے ہی بس پڑھ دو, آیت الکرسی کو پڑھ دو, اس کے بعد چلے جاؤ تم لوگ. بعض اوقات تمہارا پارسل گم ہو جاتا ہے. یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو اپنی اسائنمنٹس بھیجتے ہیں یا اپنے پیپرز بھیجتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب پارسل کو تم بند کر رہے ہو, ایک تو منہ سے بند نہ کیا کرو, پانی سے کیا کرو, یہ یاد رکھو. وہ جب اس کو بند کر ایسے ایسے ٹیسٹ نہ لیا کرو,
یہاں سے لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا لگا کے پانی، جب اس کو بند کر رہے ہو، بند کرتے ہوئے آیت الکرسی کو شروع کر دو، وہ پارسل اپنی جگہ پہ باحفاظت پہنچے گا۔ اب آخری سن لو، یہ ذرا آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ جن لوگوں کی آنکھیں جا رہی ہیں یا بہت کمزور ہیں، اب ان کے لیے آیت الکرسی سے وظیفہ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آیت الکرسی جب پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ آئیں گے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس لفظ پہ آئیں گے نا۔ تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ دیکھو، یہ ہیں 5 انگلی اور 5 انگلیوں کے پورے، یہ آپ نے ایسے رکھ لیے، یہ اس طرح کریں گے تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایسے رکھ کے پڑھتے جائیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یا پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو پھر آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب یہ پڑھ کے آپ نے پھونک مار کے پھر اس کے اوپر ایسے پھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اندھے ہونے سے بچا لے گا۔ یہ اب سارے لوگ اسے غور سے سن لو، اندھے ہونے سے وہ شخص جو ہے وہ بچ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بھی اشارتاً اس کے اندر واضح ہو گیا۔ یہ میری آخری بات ہے۔